میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس نے اب خوف کے ساتھ ساتھ باپ اور بھائیوں کی بدنامی اور اپنی عزت کے ڈر سے مزاحمت کی اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی اسے اپنے پیٹ پہ کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو اور جو میں بول رہا ہوں وہی کرو۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ اس نے پسٹل کی نال کا دباؤ نور کے پیٹ پہ ڈالا تو وہ ڈر کی وجہ سے پسینے میں نہا گئی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، قاری صاحب نے اس کالی آنکھوں والے کے اشارے پر نکاح شروع کیا تو نور نے ایک بار پھر سے مزاحمت کی۔ کہا نا چپ کر کے بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں بس اس کا جواب دو۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اب اس کی آنکھوں میں بھی غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کروں گی، بے شک تم جو مرضی کر لو، اس نے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کی خاطر چیخ کر کہا اور ساتھ ہی کرسی سے اٹھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تو میں کسی صورت نہیں مار سکتا، بس تمہاری میم اور جو کچھ اسٹوڈنٹس دوسری کلاس میں موجود ہیں انہیں تمہارا انکار اور یہ چیخنا چلانا 2 منٹ میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دے گا۔ نور کے چیخنے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر اس نے موبائل نکال کر کال ملائی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شخص کا نام لے کر اسے شوٹ کرنے کا کہا تو نور کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی۔ پلیز ایسا مت کرو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ باقی 5 نفوس کو خاموش دیکھ کر نور نے اس کالی آنکھوں والے کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بگاڑا تو میں نے بھی تمہارا کچھ نہیں، پھر کیوں مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ اٹھ کر اس کے قریب آتے اس نے بہت پیار اور نرمی سے کہا پلیز۔ نور نے زور سے آنکھیں بند کر کے اسے خود سے مزید قریب ہونے سے روکا۔ اوکے، شاباش شاباش، اچھے بچوں کی طرح بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ پسٹل دوبارہ سے اس کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہ بے حد نرمی سے بولا پلیز میرے بھائی۔ نور نے پھر سے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے ہوا میں فائر کیا جو پسٹل میں لگے سائلنسر کی وجہ سے بے آواز چھت سے ٹکراتے وہاں موجود سب لوگوں کو ساکت کر گیا۔ اب ایک اور لفظ نہیں، جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے اس نے نور کو بٹھایا، ساتھ خود بھی بیٹھتے قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا، جو اس شخص کی دہشت سے پہلے ہی کافی خوفزدہ تھے۔ گولی چلانے سے اور ہو گئے، اسی لیے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے کانپتی آواز میں نور کی طرف متوجہ ہوئے جو بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو زارون علی ولد احتشام علی کا حق مہر 50 لاکھ۔ قاری صاحب نے بولنا شروع کیا تو نور نے اس شخص کے خوف سے ان کی کوئی بات سنے بغیر ہاں میں سر ہلایا اور بے دھیانی میں ان کی بتائی جگہ پر دستک کرتے وہ دل میں اس شخص کا قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی جس نے کچھ ہی دیر میں اس کو اور اس کے گھر والوں کی عزت کو یوں نیلام کر دیا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد قاری صاحب نے اس شخص سے وہی سوال کیا اور اس کے دستخط کرتے ہی دعا کے بعد سب اسے مبارکباد دینے لگے جو اب کافی خوش لگ رہے تھے، مگر نور بالکل ساکت آنکھوں میں بے یقینی لیے اس سارے ماحول سے بے خبر گمسم سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ لوگ باہر انتظار کریں، میں آتا ہوں، ان سب سے کہتے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے۔ تو سویٹ ہارٹ، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ ان کے جاتے ہی زارون نے دروازہ بند کر کے نور کا ہاتھ تھاما تو وہ بدک اٹھی۔ تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا کر چکے، اب پلیز میرے قریب مت آنا۔ اس کی بات پر ہوش میں آتے اس نے خالی کمرے کو دیکھ کر بدحواسی سے کہا، قریب کب آیا؟ بس تمہیں منہ دکھائی دینا چاہتا ہوں۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے نور کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے اپنی پیش رفت جاری رکھی۔ پلیز تم جو بھی ہو میرے قریب مت آنا۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لگتے اس نے پیچھے سے ہاتھ جوڑے۔ قریب آنے کا سرٹیفکیٹ مجھے چند منٹ پہلے اللہ کی طرف سے مل چکا ہے، اور رہی بات کچھ کرنے کی تو میری جان، میں ایک کام تمہاری مرضی کے خلاف کر چکا ہوں، دوسرا نہیں کروں گا۔ دیوار پر ایک ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل نور کی پسلی پر رکھی۔ مجھے جانے دو۔ خوف سے آنکھیں بند کرتے وہ اس کی اس قدر قربت پر پریشان ہوئی۔ چلی جانا، ویسے بھی تمہارا بھائی ابھی اپنی بائک ٹھیک کروا رہا ہے، اسے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔
تب تک تم اور بس میں۔ آنکھوں میں شوخی لیے اس نے نور کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ حاشر کے حوالے پر رونا بھول کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے اوپر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ پلیز، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اندھیرے اور انجان شخص کی قربت پر پریشان ہو کر پھر رونے لگی، کیونکہ باہر شام کے سائے ڈھلنے اور بارش کی وجہ سے پہلے ہی اندھیرا تھا اور اب اس کے لائٹ بند کرنے سے پورا کمرہ تاریکی میں نہا گیا، مگر پھر بھی ایک طرف دروازے کی جھری سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پسٹل کی نال مزید اس کے پیٹ میں گھساتے وہ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، پلیز، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور نے اس کا رومال ہٹانے کی جرت نہیں کی۔ کچھ نہیں بگاڑا، تم تو میری جان ہو۔ ہاتھ سے اس کی پن اتار کر اسے نقاب سے آزاد کرتے وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھنے لگا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل مائی ڈال، مسکراتے ہوئے زرون نے اس کی بری آنکھوں میں دیکھا اور ساتھ ہی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا، جب کسی بھی تاثر کے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر کوئی اثر ہوتا نہ دیکھ کر زرون نے پسٹل پینٹ میں رکھتے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا، جو بے خوفی سے اب اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اگلے عمل سے وہ ڈر اور بے خوفی غصے اور بے بسی میں بدل چکی تھی۔ جب زرون نے خود اندھیرے والی سائڈ پر ہوتے اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا اوپر کرتے اپنا رومال ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے رشتے کی پہلی مہر ثبت کی تو نور نے اس کے عمل پر اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنی شدت کا اظہار کر کے پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر رومال پھر سے موجود تھا۔ شادی مبارک ہو مائی بیوٹیفل ڈال، پیچھے ہٹ کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بولا اور اس کے سکارف کو پکڑ کر اوپر پن لگاتے پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی۔ مجھے ہمیشہ پاک چیزیں پسند ہیں اور میں کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا، اور تم میرے لیے چیز نہیں اور میں تمہیں کیسے نامحرم ہو کر چھو سکتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے لائٹ آن کی اور اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے الگ ہوا تو نور نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ آ جاؤ باہر۔ دروازہ کھولتے اس نے کارڈ پھر سے اسے تھما دیے اور باہر کھڑے اپنے لوگوں کو اشارہ کرتے ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کا کہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر زارون نے بیگ اس کو پکڑایا، جو حاشر کے آنے کا سنتے ہی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیگ اٹھاتے جلدی سے کسی کو دیکھے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے جاتے ہی زارون نے اپنے بندوں کو باہر نکلنے کا کہا۔ اپنی شناخت کے متعلق وہاں موجود لوگوں کے ساتھ نور کے ذہن میں بھی کئی سوال چھوڑ گیا تھا۔